اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین اللہم صل علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ ذکر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی توفیق نصیب ہو رہی ہے ایام فاطمیہ اور کتاب معانی الاخبار میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 41 پر ایک حدیث لکھی ہے کہ صادق آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان سے سوال کیا گیا کہ ان معنی حی علی خیر العمل، کہ مولا یہ بتلائیے گا کہ حی علی خیر العمل کا کیا مطلب ہے، جو ہم اذان میں بھی کہتے ہیں اقامت میں بھی کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2 مرتبہ اشہد ان علی ولی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اور پھر حی علی خیر العمل۔ یہ اذان کا بھی جز ہے اور اقامت کا بھی جز ہے، حی علی خیر العمل۔ اس کا کیا مطلب ہے امام سے پوچھا گیا، اور یہ ہمارے سامعین یقیناً واقف ہوں گے کہ حی علی خیر العمل غدیر کے موقع پر حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے بعد اذان میں شامل کیا تھا، تاکہ جب بھی اذان میں حی علی خیر العمل کہا جائے تو سننے والے کو امیر المومنین کی ولایت یاد آ جائے۔ شاید اسی خاطر عام مسلمانوں کے ہاں سے اس جملے کو خاص زمانے میں نکال دیا گیا اذان سے، کیونکہ حی علی خیر العمل کو سن کر صدر اسلام کے مسلمانوں کے ذہن میں مولا علیہ السلام کی ولایت کا اعلان یاد آتا تھا۔ تو بہرحال جب صادق آل محمد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا اس فقرے کا کیا مطلب ہے، تو مولا نے فرمایا کہ خیر العمل الولایہ، بہترین عمل ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ایمان رکھنا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا جو ہمارے موضوع سے بالکل متعلق ہے کہ خیر العمل بر فاطمہ و ولدہا، بہترین عمل یہ ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا اور ان کے بچوں کے ساتھ نیکی کی جائے۔ تو حی علی خیر العمل کا تعلق ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، اور بیوی کے ساتھ اور ان کی اولاد کے ساتھ نیکی کرنا وہ کس طرح سے ممکن ہے، اس کا ایک طریقہ اور اظہار یہ ہے کہ ذکر بیوی میں چاہے آن لائن ہی صحیح ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جب یوں شریک ہیں تو یہ نیکی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، اور ان کے بچوں کے ساتھ یہ نیکی ہے سادات کرام کے ساتھ اور ان کی جدہ کے ساتھ کہ ان کا ذکر کیا جائے اور اس توفیق کو ہم حاصل کر سکیں۔ مختصراً خود ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اس حی علی خیر العمل پر عمل کرنے کے لیے چند القاب جو بی کے جن میں سے بعض آپ واقف ہیں، ہو سکتا ہے کہ بعض سامعین واقف نہ ہو۔ بی بی بطول ہیں، حبیبہ ہیں، حورہ ہیں، حوریہ ہیں، راقیہ ہیں، رشیدہ ہیں، رضیہ ہیں، ریحانہ ہیں، زکیہ ہیں، زہرہ ہیں، ساجدہ ہیں، سعیدہ ہیں، سیدہ ہیں، شہیدہ ہیں، صابرہ ہیں، صادقہ ہیں، صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں، طیبہ ہیں، عارفہ ہیں، عالیہ ہیں، عذرا ہیں، عزیزہ ہیں، علیمہ ہیں، فاضلہ ہیں، فاطمہ ہیں، فریدہ ہیں، کریمہ ہیں، کوثر ہیں، کوکب ہیں، مبارکہ ہیں، مبشرہ ہیں، محدثہ ہیں، محمودہ ہیں، مرضیہ ہیں، مطہرہ ہیں، معصومہ ہیں، ملہمہ ہیں، ممتحنہ ہیں، منصورہ ہیں، موثقہ ہیں، مہدیہ ہیں، ناعمہ ہیں، نقیہ ہیں، والہہ ہیں، وحیدہ ہیں، مصلیہ ہیں، قائمہ ہیں، شاہدہ ہیں، صائمہ ہیں، ولیہ ہیں، ذاکیہ ہیں، حلیمہ ہیں، جمیلہ ہیں، عفیفہ ہیں، صالحہ ہیں، مصلحہ ہیں، سبیحہ ہیں، نصیبہ ہیں، مجیبہ ہیں، شریفہ ہیں، مکرمہ ہیں، عالمہ ہیں، فاتحہ ہیں، داعیہ ہیں، معلمہ ہیں، شافعہ ہیں، مشفقہ ہیں، جاحدہ ہیں، ناصحہ ہیں، راکعہ ہیں، ناصیہ ہیں، حاضرہ ہیں، وافیہ ہیں، خاتون قیامت ہیں، خاتون جنت ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں، رحمت و رحمت للعالمین ہیں، حلیلۃ امیر المومنین ہیں، اور ام الائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب ان بیوی کا ذکر ہو، یہ وہ القاب ہیں کہ جو بعض احادیث میں آئے ہیں، بعض احادیث کے خلاصے کے طور پر اس سے نتیجے کے اخذ کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے۔ اس لیے جب ان بیوی کا ذکر ہو تو جناب اختر چنیوٹی صاحب کے 2 مصرے مجھے یاد آتے ہیں کہ اختر در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ، کیونکہ جب اتنی عظیم الشان بیوی کے در پر ہیں تو اختر در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ، کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی۔ تو خواہش جنت سے بڑھ کر یہ تو سیدۃ النساء العالمین کی بارگاہ ہے، جو کہ خود والدہ ہیں سیدہ شباب اہل الجنت تھے اجمعین کی۔ تو جو عالی ترین شے ہو سکتی ہے وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا، اس لیے کہ بی بی فاطمہ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ
ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگی، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل ایسا ہو کہ حسنین کریمین کی مادر گرامی ہم سے راضی ہوں، اور اگر وہ راضی ہوں گی تو خدا بھی راضی ہے۔ ایک موضوع ایام فاطمیہ کے حوالے سے ذہن میں یہ تھا کہ ہم متعدد روایات میں سنتے ہیں کہ جب بی بی قیامت میں تشریف لائیں گی تو ان کی کیا شان ہوگی، کیا جلالت ہوگی۔ مصائب کا بھی بیان ہے کہ بی بی جب تشریف لائیں گی تو مصائب کا بھی وہاں پر ذکر ہوگا۔ تو مختلف مجالس میں آپ مختلف روایات کے گوشے سنتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ اگر اس موضوع کا نام یوں دیا جائے کہ قیامت میں اظہار عظمت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ ترتیب سے بیان کیا جائے کہ قیامت کے سلسلے میں کم سے کم جو ہم دیکھ سکے کہ کتنی روایات ہیں، بی بی کی تشریف آوری کیسے ہوگی، اور اس میں جب بی بی تشریف لائیں گی تو ان کے ناقے کی کیا کیفیت ہے، اس میں ان کے ناقے، ان کی سواری کی کیا شان ہے، اور جب بی بی تشریف لائیں گی تو کیسے ان کا استقبال کیا جائے گا، وہ کیسے شفاعت فرمائیں گی، پھر ان کے محبین کیسے شفاعت فرمائیں گے، بی بی جنت میں پہنچیں گی تو اس وقت ان کا کلام کیا ہوگا۔ تو اس ترتیب کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں تھوڑا سا بیان کیا جائے۔ آپ جہاں کہیں سن رہے سے ایک صلوات بھیجیے گا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لائے اور سیدہ سلام اللہ علیہا کو غمگین پایا۔ اس روایت سے ایک بہت بڑا درس ہے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ حضور نے یہ پوچھا کہ اے بیٹی آپ غمگین کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جواب دیا کہ بابا جان، جو آپ نے روایات قیامت کے دن کے بارے میں بیان کی ہیں، جبکہ بی بی خود ہی اس نور کا حصہ ہیں، رسول اللہ کے نور کا حصہ ہیں بی بی، کہ بابا آپ نے جو قیامت کے دن کے بارے میں روایات بیان کی ہیں، اس دن کی کیفیت جس طرح سے اہل محشر کو لایا جائے گا اس نے مجھے رنجیدہ کر دیا۔ یعنی سیدۃ النساء العالمین اپنی قیامت کے لیے، جبکہ وہ خود مالک قیامت اور خاتون قیامت ہیں، تو ان کے ماننے والے کو کتنی فکر ہونی چاہیے۔ اور ایک درس اخلاق جو مسجد القائم ہی میں ایک کوئی عالم دین تھے وہ بیان کر رہے تھے، تو جملہ میرے ذہن میں رہ گیا، وہ یہ کہ اگر ہمیں واقعاً قیامت کے حساب کتاب کا یقین ہونا تو ہماری زبان سے بہت کچھ وہ نکلنا بند ہو جائے گا کہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ شاید زبان ہی چپ ہو جائے۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ ایک ایک شے جو دیکھی ہے اس کا بھی حساب دینا ہے، ایک ایک شے جو بولی ہے اس کا حساب دینا ہے، ایک ایک شے جو سوشل میڈیا پہ فارورڈ کی ہے اس کا حساب دینا ہے۔ تو بی بی نے فرمایا، جب کہ میں نے عرض کیا دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ شافعہ روز جزا خاتون قیامت ہے، کہا بابا قیامت کے دن کی کیفیت نے مجھے رنجیدہ کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں بیٹی وہ بہت عظیم دن ہوگا، لیکن جبرائیل میرے پاس خدا کی طرف سے یہ خبر لے کر آئے ہیں کہ سب سے پہلے میں عالم محشر میں آؤں گا، اور میرے بعد آپ کے شوہر علی بن ابی طالب علیہ السلام آئیں گے، اور پھر ہمارے جد ابراہیم، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے حضور مکرم اور مولا علی علیہ السلام، وہ آئیں گے، اور ان کے بعد خدا جبرائیل کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی طرف بھیجے گا تاکہ آپ کے استقبال کے ساتھ آپ کو میدان محشر میں لایا جائے۔ یعنی حتیٰ حضور مکرم نے یہ جملہ مولا علی علیہ السلام کے لیے بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی روایت میں استعمال نہیں کیا، یہ جملہ خاص بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے فرمایا کہ اللہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ بھیجے گا جبرائیل کو کہ وہ آپ کو استقبال کرتے ہوئے آپ کے نور کو لے کر آئیں قیامت میں، جو کہ 7 گنبد قائم ہوں گے آپ کے نور پر۔ پھر اسرافیل آپ کے لیے جنتی خلعتیں لے کر آئیں گے۔ میں نے عرض کیا موضوع کیا ہے؟ قیامت میں اظہار عظمت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ پھر ایک فرشتہ جس کا نام ذوقائل ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے اس روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو خاص خلقی اسی خاطر کی ہے۔ کیا اس فرشتے کی خدمت ہے؟ وہ یہ ہے کہ ذوقائل آپ کے لیے نور کی ایک سواری لے کر آئے گا جس کی لگام چمکتے ہوئے موتیوں سے اور پالان سونے کا ہوگا۔ یعنی ہم بی بی کی سواری کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ اس سواری پر سوار ہوں گی اور ذوقائل آپ کی مہار تھامے آپ کو لے کر آگے چلے گا، اس حال میں کہ 70,000 فرشتے تسبیح کے پرچم لیے آپ کے استقبال کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اب یہ بی بی کی آمد ہے میدان محشر میں۔ تھوڑا آگے آپ جب چلیں گی تو 70,000 حوریں جو خوش ہو کر ایک دوسرے کو آپ کی آمد کی بشارت دے رہی ہوں گی، وہ آئیں گی آپ کے استقبال کے لیے۔ ہر حور کے ہاتھ میں نور کی ایک انگیٹھی ہوگی جس سے جنت کی عود کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اس موضوع کو جب میں اپنے طور پر تیار کر رہا تھا، اور ہو سکتا ہے کچھ چیزیں رہ بھی گئی ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اس کو اور زیادہ سے زیادہ مکمل کیا جا سکے، جب
اس کے اختتام تک میں پہنچا تو ذاتی طور پر میں نے محسوس کیا کہ قیامت تو شاید اللہ برپا ہی فقط اس لیے کرے گا کہ عظمت بی بی فاطمہ الزہرا ظاہر ہو جائے. حساب کتاب تو ایک لمحے کی بات ہے وہ تو، لیکن اولین اور آخرین کے سامنے قیامت ہے ہی اس خاطر کہ عظمت بنت رسول آ جائے سامنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس حال میں 70,000 فرشتے تسبیح کے پرچم لیے آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھیں گے. پھر عرض کیا کہ 70,000 حوریں آپ کے استقبال کے لیے جب آئیں گی تو ہر حور کے ہاتھ میں نور کی ایک انگیٹھی ہوگی، جیسے جنت کی عود کی خوشبو، انگیٹھی سے خوشبو آتی ہے نا عود کی، لیکن وہ جنت کا عود ہوگا. وہ آپ کے دائیں جانب ہو کر آپ کے ساتھ چلیں گی وہ حوریں. اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، یہ حضور کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی سے، کیونکہ بی بی قیامت کے دن کا سن کر رنجیدہ سی، تو رسول اللہ یہ تسلی دے رہے ہیں اپنی دختر کو کہ جب آپ قیامت میں حاضر ہوں گی تو عرش سے رب العالمین کی پھر آواز آئے گی جسے تمام اہل محشر سنیں گے کہ اے محشر والوں، نگاہوں کو بند کرو اور نظریں نیچی کر لو تاکہ صدیقۃ الکبریٰ فاطمہ الزہرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی یہاں سے گزریں. یاد رکھیے گا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے نا تو یہ حکم تشریعی نہیں، حکم تکوینی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک ہے اللہ کا حکم تشریعی جس کا تعلق ہے شریعت سے. دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے نماز فجر پڑھو، لیکن اس میں اختیار ہے، ہو سکتا ہے کوئی نہ پڑھے، اسے سزا ملے گی وہاں پر میدان محشر میں. لیکن حکم تشریعی میں اختیار ہوتا ہے مکلف کا کہ وہ اس عمل کو انجام دے یا نہ دے. حکم تکوینی ایسا نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تکوین میں لکھا ہے کہ سورج طلوع ہوگا اور غروب ہوگا، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کبھی طلوع نہ ہو. قیامت میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نگاہوں کو جھکا لو، اس وقت یہ حکم تشریعی نہیں، حکم تکوینی ہے. یعنی یہ نہیں کہ اختیار ہے کہ کوئی انسان جھکائے نظریں یا نہ جھکائے. قیامت میں شرعی تکلیفیں نہیں ہیں کہ شرعی طور پر کوئی چیز واجب، کوئی چیز مستحب، کوئی چیز حرام، وہ سارا معاملہ دنیا کا ہے. قیامت میں جو اللہ نے کہا کن فیکون، وہ ہونا ہی ہے. تو وہاں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم آ رہا ہے کہ اہل محشر نگاہوں کو جھکا لو، یہاں پر تکویناً ہے، یعنی خود بخود جھکنی ہی ہے نظریں سب کی. اختیار نہیں ہے وہاں کوئی کہ کوئی اس حکم کو مانے یا نہ مانے. اور جیسے ہی سب کی نظریں جھک جائیں گی تاکہ صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہاں سے گزر سکیں، تو پھر مریم بنت عمران 70,000 حوروں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے تشریف لائیں گی. دیکھیں ایک کے بعد پہلے جبریل آ رہے ہیں، پھر جنت کی حوریں انگیٹھی لے کر آ رہی ہیں جس میں جنت کا عود ہے، پھر حضرت مریم آ رہی ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کریں گی. وہ جو پہلے 70,000 حوریں تھیں وہ داہنی طرف بی بی کے چل رہی تھیں، اب حضرت مریم جن حوروں کے ساتھ آئیں گی وہ بائیں طرف چلیں گی بی بی کے. سبحان اللہ، جس بی بی کا حدود اربع یہ ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا کا مطلب کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ پنجتن کے اطراف میں سب پنجتن اور مرکز بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. تو جنت میں بھی اور قیامت میں بھی اس بی بی کا حدود اربع یہ. اور حضرت مریم دیکھیں ایک کے بعد ایک پھر درجہ اور بڑھ رہا ہے آنے والوں کا، کہ حضرت مریم کے بعد اب آپ کی والدہ خدیجۃ الکبریٰ تشریف لائیں گی. وہ پہلی خاتون جنہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا اظہار فرمایا. وہ بھی 70,000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچیں گی جن کے ہاتھ میں تکبیر کے پرچم ہوں گے. جب آپ انسانوں کے مجمع کے قریب پہنچیں گی تو پھر حضرت حوا 70,000 حوروں کے ساتھ اور حضرت آسیہ مزید 70,000 حوروں کے ساتھ آئیں گی. بی بی کی سواری، اگرچہ کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا مقام ان ساری بیویوں میں سب سے بلند ہے، کہ بی بی کی سواری کے 4 پائے وہ سب زبرت. اس سواری، یہ ساری حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، یہ کوئی خطیبانہ رنگ آمیزی کچھ بھی نہیں. یہاں پر میں عربی اس لیے نہیں پڑھا کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بات پہنچ سکے، خالی ترجمے پر اکتفا کر رہا ہوں، ورنہ تمام احادیث آپ کو ہماری مصادر و منابع میں ملیں گی. میں کہتا ہوں کہ اس بی بی کی سواری کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتا کوئی، کہ وہ سواری ایسی ہے کہ جس کے پائے سب زمرد کے ہیں، اس سواری کی دم جنتی مشک سے ہے، اس سواری کی آنکھیں، یہ امام فرما رہے ہیں، اس سواری کی آنکھیں سرخ یاقوت سے ہیں، اس سواری کے اوپر نور کا ایک گنبد ہے جس کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے نظر آ رہا ہے. یہ خود خالی نور نہیں، ان کی سواریاں بھی نور ہیں. اس سواری پر جو گنبد ہے اس کا اندرونی حصہ، میں نے اب اگلی حدیث شروع کر دی جو امام علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. اس سواری پر جو گنبد ہے، بی بی کی سواری پر ایک گنبد ہے، اس کا اندرونی حصہ مغفرت الہی سے بنا ہوا ہے اور باہری حصہ رحمت خداوندی کی شعاؤں سے بنا ہوا ہے. اس سواری کے اوپر نور کا ایک تاج ہوگا
جس کے 70 ستون ہوں گے اور وہ در اور یاقوت سے بنے ہوں گے اور چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح وہ نور بکھیر رہے ہوں گے. پھر جبریل سواری کی لگام تھامیں گے یہاں تک کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا عرش الہی کے سامنے پہنچیں گی. ابھی فقط بی بی کی آمد ہوئی ہے اور آواز آئے گی کہ یہ بنت محمد فاطمہ سلام اللہ علیہا. اس وقت حتیٰ انبیاء، صدیقین اور شہداء سبھی کی نگاہیں ادب سے جھکی ہوں گی، یہ امام نے فرمایا. پھر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے نور کا ایک ممبر لگایا جائے گا عرش کے ساتھ، جس کے 7 زینے ہوں گے. اللہ تعالیٰ میں انشاءاللہ ایسے نیکوکاروں میں شمار فرمائے کہ ہم ان تمام کیفیتوں کو وہاں محسوس کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں قریب سے قریب تر رکھے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے میدان محشر میں انشاءاللہ. وہ جو نور کا ممبر بی بی کے لیے لگایا جائے گا، اس نور کے ممبر کی تفصیل ہے. اب پہلے سواری کی تفصیل تھی، اب نور کے ممبر کی، کہ جس کے 7 زینے ہوں گے اس ممبر کے. ہر زینے کے درمیان فرشتوں کی، زینے پر فرشتے ہوں گے جن کے ہاتھوں میں نور کے پرچم ہوں گے. اس طرح ممبر کے دائیں اور باہنے طرف حوریں صفے لگا کر پھر کھڑی ہو جائیں گی. پھر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ممبر کے جو نور کا ممبر اس کی بلندی پر تشریف لے جائیں گی تو جبرائیل آئیں گے اور اللہ کی طرف سے کہیں گے کہ یا فاطمہ، جو کچھ آپ چاہتی ہیں اس نور کے ممبر پر بیٹھ کر اللہ سے طلب کیجئے. اب بی بی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے 3 درخواستیں کریں گی اس نور کے ممبر پر بیٹھ کر جو عرش الہی کے ساتھ ہے. پہلی درخواست بی بی کی ہوگی اس وقت کہ اے میرے معبود و مالک، میرے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ کر جس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. آج تو فیصلہ کر کہ تو احکم الحاکمین ہے. تو فیصلہ کر اس کے اور میرے درمیان جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اور اے خدا میرے اور میرے بیٹے کے قاتل کے درمیان تو حکم جاری فرما. یہاں پر علماء نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جس بی بی کی ناراضگی میں ہی خدا کی ناراضگی ہے، جب وہ شکایت کریں گی تو کیا ہوگا؟ یعنی اگر وہ شکایت نہ بھی کریں تب بھی ان کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے. تو جب وہ یہ فرمائیں گی کہ پروردگار اب تو فیصلہ صادر فرما، اس وقت کیا جلال ہوگا. پھر بی بی اس نور کے ممبر پر ایک خون آلود کرتا بلند کریں گے اور عرش کے ستونوں میں سے ایک ستون کو تھام لیں گی بی بی اور فرمائیں گی کہ اے عادل اور غالب خدا، میرے اور میرے بیٹے کے قاتل کے درمیان تو فیصلہ کر. حضور مکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رب کعبہ کی قسم، حضور کو صادق اور امین ہے، قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس موقع کے لیے حضور کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، میری بیٹی کی شکایت پر اللہ ایسے توجہ دے گا کہ سیدہ کے بچوں کے قاتلوں کے لیے اسی وقت حکم پروردگار صادر ہوگا. وہ کیا حکم ہوگا وہ آگے روایت میں آ رہا ہے. پہلی درخواست بی بی کی ہوگی. دوسری درخواست اس نور کے ممبر پر بی بی یہ فرمائیں گی قیامت کے دن کہ پروردگار اب تو مجھے میرے حسن اور حسین کو دکھا. سبحان اللہ. اسی لمحے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرف آگے بڑھیں گے، جبکہ امام حسین کی کٹی ہوئی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا اس وقت بھی، بلکہ اگر صحیح روایت کے لفظ کو میں پہنچا سکوں تو پھوٹ رہا ہوگا. پھر اس وقت اللہ کی جانب سے بی بی فاطمہ سے کہا جائے گا کہ بس اب آپ جنت میں جانا چاہتی ہیں تو آپ چلی جائیے، کیونکہ وہ منظر ایسا ہے کہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ جنت میں جانا چاہتی ہیں اب چلی جائیے. بی بی فرمائیں گی کہ میں ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک دوبارہ یہ نہ سن لوں کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا تھا. اس وقت مصائب امام حسین کا بیان ہوگا. کسی بھی عبادت کو کوئی کم یا زیادہ ہم نہیں کر سکتے کہ کون سی عبادت کم کون سی عبادت زیادہ، لیکن میدان محشر میں نے یہ کہیں نہیں پڑھا روایت میں، کم سے کم میں نے تو نہیں پڑھا کہ کہیں نمازیں اللہ پڑھوائے گا. وہاں نماز دنیا میں پڑھنی ہے آپ نے، روزہ دنیا میں رکھنا ہے آپ نے، حج دنیا میں کرنا ہے، لیکن یہ وہ عبادت ہے ذکر مصائب امام حسین السلام جو جنت میں اللہ کروائے گا بخواہش بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ. بی بی سے کہا جائے گا کہ اگر آپ یہ سننا چاہتی ہیں کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا تو آپ عرص قیامت میں دیکھیے. اس وقت وہ اپنے بیٹے امام حسین کو دیکھیں گی کہ جن کے بدن اتھر پر پھر سر نہیں ہوگا، کیونکہ بیوی وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ پروردگار تو مجھے دوبارہ دکھلا اور یہاں بیان ہو کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا. اس وقت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ بے پناہ گریہ فرمائیں گے، فرشتے بھی آہ و بکا بلند کریں گے. اس سے یہ بات خود سمجھ میں آتی ہے کہ خود ذکر مصائب امام حسین بذات خود اس میں موضوعیت ہے، چاہے اس سے کوئی اور چیز حاصل ہو رہی نہیں ہو رہی ہو.
قیامت میں اور کیا چیز اور آپ حاصل کرنا چاہیں گے ذکر امام حسین سے؟ خود مصائب کو بیان کرنا اور سننا ہی بذات خود موضوعیت رکھتا ہے اور ثواب رکھتا ہے، یاد رکھیے گا۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اس جانسوز نالے کو سن کر کوئی ملک کے مقرب، کوئی نبی مرسل اور کوئی بندہ مومن ایسا نہیں رہ جائے گا کہ جو حسین پر نہ رو رہا ہو، یعنی اہل محشر میں کوہرام بپا ہوگا۔ اس موقع پر خدا اپنے غضب کی آواز سے ایک آگ کو آواز دے گا جس کا نام ہب ہے، جسے 1000 سال تک صرف دہکایا گیا اور جلایا گیا ہے حسین کے قاتلوں پر عذاب دینے کے لیے۔ وہ بھڑک کر سیاہ ہو چکی ہے وہ آگ۔ حسین کے قاتلوں کو پکڑ لو، اللہ کی آواز آئے گی، اور اپنے وجود میں لے کر جلا دو۔ ابھی تو جنت جہنم بعد کی بات ہے باقیوں کے لیے، لیکن بی بی فاطمہ سلام اللہ کے سامنے اللہ کی آواز آئے گی غضب کے ساتھ کہ اس آگ سے کہ حسین کے قاتلوں کو جلا دو، تو آگ اپنے رب کے عمل پر عمل کرتے ہوئے اسی وقت ان سارے قاتلوں کو اپنی گرفت میں لے لے گی۔ جب یہ ہو جائے گا اب بی بی فاطمہ جنت کی طرف بڑھیں گے۔ ابھی دروازے پر پہنچیں گی، جنت میں داخل نہیں ہوئی ابھی بی بی، ابھی دروازے پر پہنچیں گی کہ صدائے پروردگار آئے گی۔ وہاں پر کیوں آئے گی صدائے پروردگار؟ اس لیے کہ جنت کے دروازے پر بی بی رک جائیں گے۔ اللہ کا حکم ہے کہ آپ جنت میں تشریف لے جائیے، بی بی جنت میں جاتے جاتے دروازے پر رک گئیں۔ ندائے پروردگار آئے گی کہ اے میرے حبیب کی بیٹی، اب جب کہ میں نے آپ کو جنت میں جانے کا حکم دیا تو آپ کس بارے میں فکر مند ہیں؟ اب تیسری درخواست کا وقت ہے۔ میں نے کہا تھا نا 3 درخواستیں، تیسری درخواست یہ ہے کہ بی بی جواب دیں گی کہ اے پروردگار میں چاہتی ہوں کہ آج کے دن میرا مقام اور رتبہ تو معلوم ہو۔ جبکہ یہ تمام تر روایت اسی لیے ہے، لیکن بی بی اب جو کہہ رہی ہیں نا اس کا تعلق بس اللہ کرے مجھ اور آپ سے انشاءاللہ سے، کہ میرا مقام اور رتبہ تو معلوم ہو۔ تو ندائے قدرت آئے گی کہ اے میرے حبیب کی بیٹی واپس آئیے، آپ کا مقام اور رتبہ ہم اہل محشر کو ساتھ دکھائیں گے کہ ان اہل محشر کو دیکھیے آپ، جس کے دل میں آپ کے اور آپ کے بچوں کی محبت پوشیدہ ہے، اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے۔ اس وقت ہر شخص کی پیشانی پر لکھا ہوا آ جائے گا کہ کون مومن ہے اور کون کافر، خود بخود لکھا ہوا آ جائے گا۔ اس وقت بی بی، اب توجہ کیجئے گا، کا ایک محب ہے تو بظاہر اس کی پیشانی پر مومن لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے گناہ بہت ہیں۔ دیکھیں یہ گناہ کرنے کا لائسنس نہیں دیا جا رہا۔ بہرحال جس کا جو گناہ ہے یا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا حساب لے گا، یا ہو سکتا ہے کہ برزخ میں یا موت کے وقت، اور انشاءاللہ مومن کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے اور اس کے مکافات یا کمپنسیشن کی توفیق نصیب ہو جائے۔ لیکن بہرحال اگر ایک شخص کے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن تھا مومن، تو پہلے حکم آ جائے گا کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ پلٹ چکی ہیں تاکہ وہ شفاعت فرمائے، تو وہ خدا کے حضور عرض کریں گی کہ اے میرے معبود و مالک، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ جب بھی اہل بیت علیہ السلام کے ناموں پہ بات کیجیے نا تو 3 طرح کی لغتیں چیک کیا کیجیے، ایک ہے عام لوگوں کی لغت، ایک مسلمانوں کی لغت، اور ایک ہے معصوموں کی لغت۔ فاطمہ کا مطلب عام لغت میں ہے کہ کسی شے کو کسی شے سے دور رکھا گیا ہو۔ عام مسلمانوں کی یا مومنوں کی لغت میں ہے کہ اپنے محبوں کو آتش جہنم سے دور کرنے والی، اور معصوموں کی لغت میں اس کا مطلب ہے کہ سمجھ میں نہ آنے والی، اس لیے کہ لأن الناس فطموا عن معرفتها، انسانوں کی عقلوں کو دور رکھا گیا ہے سیدہ کی معرفت سے، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، اور لیلۃ القدر کی حقیقت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ تو اس وقت بی بی یہ فرمائیں گی کہ اے رب، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا تاکہ میرے وسیلے سے میرے محبوں کو آتش جہنم سے دور رکھا جائے، اور بے شک جو تو نے وعدہ کیا ہے تیرا وعدہ سچا ہے اور تو ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یعنی بی بی یہ کہنا چاہتی ہیں کہ پروردگار اس کی پیشانی پر تو مومن لکھا ہوا ہے، تو اگرچہ کہ یہ گناہ گار ہے تو اسے جہنم کی طرف کیوں بھیجا جا رہا ہے جبکہ بہرحال یہ میرا محب ہے۔ اس وقت ندائے پروردگار آئے گی کہ اے فاطمہ، آپ نے سچ کہا، میں نے ہی آپ کا نام فاطمہ رکھا ہے، اور آپ کے ذریعے میں آپ کے محب اور شیعوں کو آتش جہنم سے دور رکھوں گا۔ بے شک میرا وعدہ سچا ہے اور میں کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک بندے کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دیا گیا، وہ اس لیے تھا تاکہ جب وہ جہنم کی طرف جا رہا ہو اور آپ اس کی شفاعت کریں تو آپ کا مقام اہل محشر کے سامنے واضح ہو، کہ وہ کہ جو لائق عذاب ہو چکا تھا فقط آپ کی شفاعت کی وجہ سے اس سے عذاب دور ہو جائے گا۔ پھر سے عرض کر رہا ہوں، گناہ کرنے کا لائسنس نہیں دیا جا رہا یہاں پر،
یعنی بعض روایات میں اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی عمدن جسور ہو جائے، جسارت کرے اور گناہ کرنے کا، خاص طور پر گناہ کبیرہ کرنے کا عادی ہو جائے، تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آخر وقت میں ایمان کے ساتھ مرے یا نہیں. یہ اس شخص کے لیے کہ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے بہرحال گیا ہے. اور پھر بہت ساری روایات ایسے ہیں جس میں حق الناس کی، تو جو حق تلفی اگر کسی نے کی ہے اس کا تو بہرحال حساب دینا ہے. حق الناس، کسی کا بہن بھائی کا حق غصب کر لیا، قرضہ دے کر نہیں دیا، لے کر جو ہے وہ اس کو واپس نہیں کیا وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال ایک امید بھی ہے. مومن ہوتا یہی ہے کہ اس کے دل میں خوف بھی ہوتا ہے، امید بھی ہونی چاہیے. تو امید یہی ہے. یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں اللہ کی آواز آئی کہ میں نے اپنے بندے کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دیا، وہ اس لیے تھا کہ آپ اس کی شفاعت کریں، اور آپ کی شفاعت میں جب قبول کروں تاکہ ملائکہ، انبیاء و مرسلین اور تمام اہل محشر آپ کے مقام و منزلت کو جان سکیں. اس لیے یہ کام کیا تھا. اب آپ دیکھیں جس کی پیشانی پر بھی مومن لکھا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑیں اور جنت کی طرف لے جائیں. پھر امام باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا کہ اے جابر، خدا کی قسم ہماری جدہ فاطمہ اس دن اپنی شفاعت سے اپنے شیعہ اور محبوں کو اہل محشر کے درمیان ہماری جدہ ایسے چن لیں گی کہ جیسے پرندہ اچھے دانوں کو برے دانوں سے جدا کرتا ہے. پھر بی بی فاطمہ، اب لطف کی بات یہ ہے، اب بی بی سیدہ سلام علیہا اپنے شیعوں اور محبوں کو ساتھ لے کر جنت چلیں گی. لیکن خدا ان کے دل میں، یعنی محبوں کے دل میں خیال ڈال دے گا. خدا ہی خیال ڈالے گا. یہ وہ بھی جنت کے دروازے پر رک کر پیچھے مڑ کر دیکھیں گے. جب وہ ایسا کریں گے تو ندائے رب آئے گی کہ اے میرے محبوں اور سیدہ کے محبوں، اب جب کہ میں نے تمہیں بحق فاطمہ تمہاری شفاعت کو قبول کر لیا ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ وہ عرض کریں گے پروردگار، آج ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام بھی تو ظاہر ہو. تو پھر ندا آئے گی کہ اے میرے، دیکھیں ترجمہ یہ ہے روایت کا، اے میرے دوستوں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے سیدہ کے محبوں سے. اللہ اکبر. خلیل اللہ جو ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا نا، وہ گویا سیدہ کے محبوں کے ساتھ اللہ ایسے بات کرے گا کہ اے میرے دوستوں، پلٹ جاؤ اور دیکھو کہ جس نے بھی تمہیں فاطمہ سلام اللہ علیہ کی محبت کی خاطر تم سے محبت کی ہو، یا جس کسی نے تمہیں سیدہ کی محبت میں کبھی کھانا کھلایا ہو. نیاز اہل بیت کا اہتمام بی بی کی محبت میں ہی ہوتا ہے نا. جس نے تمہیں سیدہ کی محبت میں کبھی کھانا کھلایا ہو یا پانی پلایا ہو، سبیل امام حسین کا اہتمام، یا سیدہ سلام اللہ علیہ کی محبت کی خاطر جس نے کبھی تمہیں کوئی لباس دیا ہو. کتنی نیکیاں ہو گئی. یا تم سے محبت کی ہو بی بی فاطمہ کی خاطر، یا تمہیں کھانا کھلایا ہو سیدہ کی محبت کی خاطر، یا پانی پلایا ہو بی بی کی محبت کی خاطر، یا لباس دیا ہو بی بی کی محبت کی خاطر، اور ایک بڑی اہم چیز، یا تم سے کسی غیبت کو دور کیا ہو بی بی کی محبت کی خاطر. اس پہ توجہ ہماری کم رہتی. کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، لباس یعنی نیاز بھی تقسیم کرتے ہیں، الحمدللہ ہونا چاہیے، لیکن مومن سے غیبت کو دور نہیں کرتے، بلکہ شاید خود اس میں انوالو ہو کے تھوڑا سا مزے بھی لیتے ہیں. اگر کسی محب فاطمہ سلام علیہ کی غیبت آپ کے سامنے ہو رہی ہے اور خالی اس خاطر کہ چونکہ یہ اہل بیت کا محب ہے میں غیبت نہ ہونے دوں، اس وقت آپ مستحق کے شفاعت بن جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے خود شفاعت کر رہے ہوں. تو اس نیکی کو کم نہ سمجھیں، بلکہ محبان سیدہ سے غیبت کو دور کیا کریں. آواز آئے گی کہ انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جنت جاؤ. اب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے اور اپنے بیٹوں کے دوست محبوں کو شفاعت فرماتے ہوئے خدا کے حکم سے خاص جاہ و جلال کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. ان کے محب اور ان کے شیعہ بھی ساتھ میں جنت میں داخل ہو رہے ہیں. یہ جو پہلے میں نے کہا تھا کہ بی بی اپنے ساتھ لے کے جائیں، اس میں ایک روایت یوں بھی ہے کہ یوں اعلان ہوگا کہ اے سیدہ آپ اپنی چادر کو پھیلا دیجئے عرصہ محشر میں، اور ہر ایک کہیں نہ کہیں سے، اب بہرحال وہ چادر اس کو کسی نہ کسی طرح سے تھام لے گا. روایت اس طرح سے، اب وہ چادر بی بی اس وقت کوئی اور جنت کی چادر پھیلائیں گی یا کوئی اور جس کیفیت کی بھی چادر ہوگی، بہرحال وہ منسوب ہوگی بی بی فاطمہ سے. ایک طرح سے علم سمجھ لیجیے. اس کو تھام لیں گے لوگ اور اس کو تھام کر بی بی کے ساتھ جنت پہنچیں گے. جیسے جنت میں بی بی داخل ہوں گی، سب سے پہلے بی بی داخل ہوں گی، تو پھر 1000 جنتی حلے یعنی لباس
وہ بیوی کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، جس پر سبز خط میں لکھا ہوگا کہ بنت رسول کو بہترین ادب، کامل ترین ہیبت اور کرامت کی آخری حد کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے۔ اب جب بیوی کو پروردگار کے حکم سے کمال عظمت کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا تو ان کے ارد گرد 70,000 کنیزیں ہوں گی۔ پھر دوبارہ آواز آئے گی، معذرت یہ اب جنت سے پہلے کی ایک روایت ہے، یعنی اس سے پہلے ہی وہ 1000 حلیے بیوی کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور آواز آئے گی کہ یا معاشر الخلائق غضوا ابصارکم، اب دوبارہ اپنی نگاہوں کو بند کر لو، لتجوز فاطمہ بنت محمد سیدۃ نساء العالمین علی الصراط، تاکہ اب بیوی صراط سے گزر سکے۔ تو سب کی نگاہیں بند ہو جائیں گی، الا غض بصر عنہا، سب کی نگاہیں بند ہو چکی ہوں گی، الا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف رسول اللہ کی نگاہ کھلی ہوگی بس اس وقت، اور مولا علی کی اور علی کے بچوں کی، اولاد طیبین طاہرین میں سے، چونکہ روایت میں فإنہم اولادھا، یہ تو خود بی بی فاطمہ ہی کی اولاد ہے۔ جب بی بی جنت میں داخل ہوں گی تو بقیہ مرتھا ممدودا علی الصراط، یہ وہ حصہ تھا کہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ گویا ایک پرچم کو بی بی پھیلا دیں گی صراط پر، جس کا ایک سرا بی بی کے ہاتھ میں ہوگا جو جنت میں ہوگا، اور دوسری طرف عرصہ قیامت میں وہ پھیلا ہوا ہوگا، اور فینادی منادی، اور منادی ندا دے گا کہ رب کی جانب سے کہ یا ایھا المحبون لفاطمہ، اے فاطمہ کے محبوں، خاص صدا آئے گی، تعلقوا باحداب مرت فاطمہ، یہ جو بی بی نے پرچم پھیلا ہے نا اس کو تھام لو، اس پرچم کو تھام کر لوگ جنت کی طرف چلیں گے، حتی یتعلق بها اکثر من 1000 عام، یہاں تک کہ اسے تھام کر پناہ لے لیں گے 1000 سے زیادہ گروہ، یہ روایت میں۔ جب سبحان اللہ بی بی جنت کے دروازے پر پہنچیں گی تو اب روایت ہے کہ 12,000 حوریں، جن کو نہ پہلے کسی نے دیکھا ہوگا نہ بعد میں کسی نے، شاید ان کا یہی ایک مقصد ہے خلقت کا، وہ جنت کی نورانی مشعلیں لے کر اور نورانی اونٹنیوں پر سوار ہو کر، جن کے پالان زرد سونے اور سرخ یاقوت کے اور لگامیں لولو اور مرجان کی ہوں گی، سیدہ کے استقبال کے لیے دوڑیں گی۔ معذرت ابھی روایت چکے بار بار اس طرح، لیکن ہر موقع پر ایسا لگتا ہے الگ الگ ہو رہے ہیں، یعنی الگ الگ اہتمام ہے استقبال کا، سبحان اللہ۔ جب بی بی جنت میں داخل ہوں گی تو جنت کی مخلوقات آپ کی آمد پر ایک دوسرے کو بشارت دینے لگیں گی کہ سیدہ آ گئیں جنت میں، سبحان اللہ۔ پھر بی بی کے شیعوں کے لیے انشاءاللہ ہم اور آپ اس میں شامل ہوں، خاص موتیوں کے دسترخوان پر جو نور کے پایوں پر قائم ہوں گے تیار کر کے دسترخوان لگائے جائیں گے، اور ابھی باقی دوسرے سارے اہل محشر حساب کتاب اپنا دے رہے ہوں گے، وہ ابھی حساب کتاب جاری ہے ان کا، لیکن جو بی بی کے شیعہ ہیں وہ جنتی دسترخوانوں پر کھانے کھا رہے ہوں گے۔ کیا یہ ورت نہیں ہے کہ پھر انسان اپنے آپ کو حرام سے بچائے؟ محب زہرا سلام علیہ بنتے ہوئے کیا کچھ نہیں عطا ہو رہا یہاں پر، سبحان اللہ۔ ایک صلوات کا کیا بنتا ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت میں پہنچ کر بیوی کا پہلا کلام کیا ہوگا، پہلی گفتگو کیا کریں گی؟ تو یہاں حضرت سلمان فارسی جنہیں محمدی کہنے کا حکم دیا گیا، حضور مکرم سے یوں روایت کرتے ہیں کہ جب بیوی جنت میں داخل ہوں گی تو جو کچھ خدا نے انہیں اب عطا کیا ہے اسے دیکھیں گی تو سورہ فاطر کی آیت نمبر 34 پڑھیں گی اس وقت بیوی، اور یہ کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، حمد اس پروردگار کی جس نے ہر غم کو ہم سے دور کر دیا، اب کوئی حزن نہیں ہے، جو مصائب تھے اہل بیت کے وہ ختم ہو گئے، حمد اس پروردگار کی جس نے ہر حزن و غم کو ہم سے دور کر دیا، یقیناً رب بہت مغفرت کرنے والا اور بہت بڑا قدردان ہے، شکور ہے وہ، یعنی آپ کوئی نیکی کریں اللہ قدردانی کرتا ہے۔ اور آگے فرمائیں گے کہ الذی احلنا دار المقام من فضل، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے ہمیشہ رہنے والی جنت میں اپنے فضل سے ہمیں مقام عطا کیا ہے، یہاں کوئی آزار اور تکلیف ہم سے مس نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد ایک اور لطافت ہے، اب انبیاء بی بی کی خدمت میں زیارت کے لیے آنا شروع ہوں گے، ایک ایک نبی، روایت میں تو ہے کہ ہر نبی، حضرت آدم سے خاتم تک ہر نبی کی خواہش ہوگی کہ وہ زیارت بی بی فاطمہ کریں جنت میں۔ میں ترتیب بار کوشش کی، میں نے آپ کو لے کر چلوں گا، یعنی حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت لوط، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اشمعیل، حضرت الیاس، حضرت الیسع، حضرت ذوالکفل، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ انبیاء جن کے نام قرآن میں ہیں۔
ورنہ 1,24,000 انبیاء. ہر نبی کی روایت ہے یہ، ہر نبی کی خواہش ہوگی کہ اب وہ بی بی فاطمہ کی زیارت کر سکے. سبحان اللہ. جب انبیاء زیارت کر لیں گے بی بی کی تو پھر بی بی کو ان کے جنتی گھر میں لے جایا جائے گا. روایت ہے کہ حضور جب معراج پر گئے نا تو کہتے ہیں کہ میں نے جنت میں ایک گھر دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قصر فاطمہ ہے. باپ نے بیٹی کا گھر دیکھا. اس قصر کے اندر 70 اور قصر تھے جن کی تمام دیواریں اور دروازے اور چھتیں جنت کے سرخ موتیوں کے دانوں سے بنی ہوئی تھی اور سب ایک ہی طرح سے آراستہ تھے. پھر بی بی فاطمہ حضور مکرم اور مولا علی کے ساتھ اس قصر میں پہنچیں گی. حضور مکرم نے مولا علی سے فرمایا کہ یا علی، تم اور میری بیٹی فاطمہ جنت میں میرے قصر میں میرے ساتھ ہم نشین ہو گئے. تو اب اس روایت میں حضور کے قصر سے نسبت دی گئی اسے، اور پہلی روایت میں بی بی فاطمہ سے. پھر جب یہ 3 ہستیوں کا ذکر ہے اس روایت میں، رسول اللہ، مولا علی اور بی بی فاطمہ، تو حضور مکرم مولا علی علیہ السلام ایک دوسرے کے سامنے تخت پر تشریف فرما ہوں گے. اور اس وقت حضور سورہ ہجر کی آیت نمبر 47 کو پڑھیں گے کہ اخوانا علی سرور متقابلین، یعنی مولا علی سامنے تشریف فرمائے نا، اور مولا علی بھائی ہیں رسول اللہ کے. انا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، جو حضور نے فرمایا تھا مواخات کے وقت. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بھائی بھائی تختوں کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. تو یہ جنتیوں کے لیے جو آیت ہے نا، یہ اصل میں حضور مکرم اور مولا علی کے لیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. پھر جنت کے درجوں میں سے، جنت کے بے شمار درجات ہیں نا، ان میں سے ایک درجے کا نام ہے وسیلہ. جنت کے درجے کا نام ہی وسیلہ ہے. بی بی فاطمہ اپنے بابا حضور مکرم اور اپنے زوج علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اپنے بچوں حسن ابن علی اور حسین ابن علی علیہ السلام کے ہمراہ اس مقام وسیلہ پر تشریف لے جائیں گی جہاں بظاہر جنت میں اپنے چاہنے والے جو جنت میں پہنچ چکے ہیں ان کے درجات مزید بلند فرمائیں گی شفاعت کر کر کے. علامہ امینی کے نام سے کون واقف نہیں، صاحب کتاب الغدیر. انہوں نے بی بی کی جب منقبتیں لکھی نا، اس میں 26ویں منقبت، ایک کے بعد انہوں نے نمبر 1 2 3 4 کر کے لکھی ہیں. اس میں 26ویں منقبت میں لکھتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے والد، اپنے شوہر، اپنے بیٹوں کے ساتھ وسیلے کے مقام پر پہنچیں گی. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا تخت ہے، اور سوائے پنجتن کے حتیٰ کوئی نبی مرسل، کوئی صالح، کوئی ملک مقرب وہاں پہنچ نہیں سکتا. اس مقام پر بی بی تشریف لے جائیں گی. پھر ایک اور مقام ہے جہاں جس کا نام حظیرۃ القدس، یعنی قداست اور طہارت کا احاطہ. یہ مقام، اس کا نام ہی یہی ہے. یہ جنت میں سب سے بلند جگہ ہے جہاں نور کا ایک سفید گنبد ہے جس کی چھت عرش پروردگار ہے. وہ جنت کا مقام. اب وہاں پنجتن رہیں گے. وسیلے کے مقام پہ پہنچ کر شفاعت کر دی. پھر اس مقام پر پہنچ کر جس کا نام حظیرۃ القدس ہے، قیامت کے دن میرا، علی کا، فاطمہ، حسن، حسین، یہ حضور مکرم کی حدیث ہے، ٹھکانہ عرش پروردگار کے ساتھ ہوگا. پوری جنت ہی بی بی فاطمہ کی، لیکن آگے حدیث ہے کہ اللہ اب بخش دے گا تسنیم کی نہر کو بی بی فاطمہ کو. اللہ نے علی کے شیعوں کو اپنے دین کے لیے چنا ہے، حدیث ہے، اور اپنی جنت کے لیے پیدا کیا. علی کے شیعہ تو جنت کے لیے پیدا ہوئے. جب وہ شیعہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچیں گے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے، ہر شیعہ کے لیے خیمہ نصب ہوگا جو چمکدار موتیوں کے حجروں سے ہوگا. یہ مقرب ابرار میں سے ہیں. یہ رہی کے مختوم یعنی تسنیم کے جام پیئیں گے، اور تسنیم کو سوائے علی کے شیعوں کے کوئی اور نہیں پی سکے گا. اس لیے تسنیم وہ چشمہ ہے کہ جو اللہ نے پیغمبر کی بیٹی اور علی ابن ابی طالب کی زوجہ کو بخشا ہے. اور فاطمہ سلام اللہ علیہا، سبحان اللہ، یہ بخشا ہے کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ خاص علی کے جو وہ شیعہ جو ابرار میں سے وہ پئیں گے، ہر شیعہ بھی نہیں. اس لیے کہ یہ وہ تسنیم کا چشمہ ہے کہ جو سیدہ کے خیمے کے ستون کے نیچے سے جاری ہوتا ہے، یعنی بی بی کے گھر سے ملا ہوا یہ چشمہ. اس چشمے کا پانی اتنا شیرین ہے کہ اس میں جنت کے کافور کی ٹھنڈک ہے، جنت کے زنجبیل کا ذائقہ ہے، اور جنت کے مشک کی خوشبو ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت میں صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شفاعت سے محروم نہ فرمائے بلکہ بہترین شفاعت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. روایت کو میں یہیں تک روکتا ہوں. یعنی ہم نے خلاصہ یہ ہوا کہ بی بی تشریف لائیں گی جنت میں،
محشر میں تو کس طرح سے تشریف لائیں گی، اور کتنے ہزار ملائکہ، کتنی ہزار حوریں ان کے استقبال کے لائیں گی، ان کی سواری کی کیفیت کیا ہوگی، اس پر کیا گنبد ہوگا، داہنی طرف کون، بائیں طرف کون، پھر بی بی نور کے ممبر پہ جائیں گی، وہاں کون کون سی درخواستیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کریں گی۔ پہلی درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کے مصائب وہاں سننا چاہیں گی، اور بچوں کے جو قاتل اور ظالم ہیں ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ درخواست کریں گی کہ ان کے لیے فیصلہ کر تو۔ اور اس کے بعد بی بی اپنے شیعوں اور محبوں کی شفاعت کرنا چاہیں گی۔ جنت میں جب وہ داخل ہونے لگیں گی تو جنت کے دروازے پر رک جائیں گی، اور جنت کے دروازے پر رک کر کہیں گے پروردگار میں چاہتی ہوں کہ اہل محشر کے درمیان میرا مقام ظاہر ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ بی بی کی شفاعت کو، جس کے لیے وہ شفاعت فرمائیں گی، قبول فرمائے گا۔ پھر اہل جنت جو بی بی کی شفاعت سے جنت میں پہنچنے والے ہوں گے، وہ چاہیں گے کہ ان کا مقام ظاہر ہو۔ پھر وہ شفاعت کریں گے کس کی؟ ان کی کہ جنہوں نے سیدہ کی خاطر ان سے محبت کی، یا کھانا کھلایا، یا پانی پلایا، یا لباس دیا، یا غیبت کو دور کیا۔ ان درخواستوں میں سے جو بی بی فرمائیں گی وہ اس وقت یہ بھی ہے کہ میرے حسن حسین کو مجھے دکھلا، اور وہ اس خاص کیفیت میں دیکھیں گی کہ امام حسین اس وقت بھی مصائب کی کیفیت میں ان کی رگوں سے خون جاری ہوگا، اور بی بی بے انتہا گریہ فرمائیں گی، اور اس وقت اہل محشر کے سامنے مصائب امام حسین اسلام کا ذکر کیا جائے گا۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جو جنت میں داخل ہونے سے پہلے بھی کی جائے گی۔ اور پھر بی بی جنت میں پہنچیں گی تو وہ کس قصر میں تشریف لے جائیں گی، انبیاء ان کے استقبال کے لیے اور زیارت کے لیے آئیں گے، بی بی کیا جملہ ارشاد فرمائیں گی، آیت قرآنی ہے۔ پھر مولا علی اور رسول اللہ ایک دوسرے کے سامنے تخت پہ تشریف فرما ہوں گے، وہ کون سی آیت پڑھیں گے آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ اور پھر ایک ایک کر کے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ بی بی کو عطا کرے گا تو ایک مقام وسیلہ ہے جہاں پہنچ کر وہ اپنے شیعوں کے مزید شفاعت کرتے درجات کو اور بڑھائیں گی۔ اور پھر ایک چشمہ ہے کہ جو جاری ہی ہوتا ہے قصر فاطمہ سلام اللہ علیہ سے، جس سے خالی ابرار پانی پی سکیں گے، جس کی ایک خاص کیفیت اور ذائقہ ہے۔ یہاں تک کی روایتیں آپ کی خدمت میں بیان ہوئی، چونکہ ایام فاطمیہ ہے لہٰذا میں چند جملے ذکر مصیبت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ ایک لعین ہے جس نے خط لکھا ہے حاکم شام کو، جس میں کچھ باتوں کا بیان کیا ہے۔ اس میں اس نے لکھا کہ سیدہ کا چادر میں لپٹا ہوا ہاتھ نکلا تاکہ وہ دروازے کو بند کر سکیں، تو ہم نے اتنی زور سے ہاتھ میں کوڑا مارا کہ بی بی نے فرمایا کہ یا ابتہا کذا یفعل بحبیبتک، اے بابا کیا آپ کی حبیبہ کے ساتھ یہ کیا جائے گا؟ یہ خود کہتا ہے وہ ظالم کہ سیدہ کی آواز اتنی دردناک تھی کہ میں بھی لرز گیا کہ آگے بڑھوں یا کیا کروں۔ میں سوچ رہا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤں، لیکن اتنے میں مجھے گزشتہ جنگوں میں علی کے ہاتھوں اپنے آبا و اجداد کا قتل یاد آیا۔ جب بھی ایام فاطمیہ آتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بی بی فاطمہ کی شہادت پڑھیں یا علی کی غربت پڑھیں۔ یہ غربت علی ہے، حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہو اور امیر المومنین وصیت رسول کے مطابق ضبط کریں، اس سے بڑی کیا غربت ہوگی اور اس سے بڑے کیا مصائب ہوں گے مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے۔ پھر جب دروازے پر آگ لگی اور دروازہ اکھڑ گیا اور سیدہ پر وہ دروازہ گرا تو دروازے کو جوڑنے کے لیے ایک بڑی کیل ہوتی ہے جسے میخ کہا جاتا ہے، وہ میخ سیدہ کے جسم اطہر پر پیوست ہو گئی۔ ایک مرجع تقلید بہت بزرگ گزرے آیت اللہ شیخ محمد حسین اصفہانی، انہوں نے مرثیہ کہا ہے بی بی فاطمہ کے لیے۔ اس میں وہ ایک شعر لکھتے ہیں کہ وَلَسْتُ أَدْرِي خَبَرَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ، میں کیا بتاؤں اس کیل کا قصہ کیا ہے، خود پوچھو اسی بی بی سے کہ جن میں وہ کیل پیوست ہوئی۔ پھر وہ اس دروازے کو دبانے لگے، لعین گھر میں داخل ہوئے، سیدہ زخمی حالت میں دروازے کو ہٹا کر علی کے سامنے سپر بن گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک لعین نے تلوار نکال لی اس وقت، کس کے سامنے؟ رسول کی بیٹی کے سامنے، اور اس نے اپنے دستے سے سیدہ پر وار کیا، تلوار کے دستے سے، یہاں تک کہ بی بی کے صدا یا فضا فخذینی، اے فضا مجھے سنبھال لینا، لقد سقط ما فی بطن احشائی، مجھے پکڑ لو اس لیے کہ جو میرے شکم میں بچہ تھا وہ مار دیا گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أيام منقلب ينقلبون۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها۔